الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ ترجمہ: پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ عالم کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے پیدا کی ہیں کہ آدمی ان سے مناسب طریقے سے فائدہ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت، وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول رہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی تمام نعمتیں اصل میں مومنین اور جو اطاعت کرنے والے ہیں انہی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ البتہ کافروں کو بھی ان چیزوں سے روکا نہیں گیا ہے، وہ بھی اپنے اعمال اور تدابیر سے دنیاوی مفاد حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ جب اہل ایمان قوت ایمان اور تقوی میں کمزور ہوں تو یہ غاصب اپنی عملی تگودوں میں بظاہر زیادہ کامیاب معلوم ہوتے ہیں اور زیادہ دنیاوی فائدے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو بظاہر عبادت اور نیکی سمجھ کر حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی تھے جو لباس کے جھنجھٹ ہی سے آزاد ہو جاتے تھے، ایسے بھی تھے جو زندگی بھر ٹاٹ پہنتے تھے اور نرم لباس کو جو ہے وہ درجہ ولایت کے منافی سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں بھاری پتھر تصور کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ان سب کی تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ زینت اور حسن کی کشش اس نے ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ زینت اور خوب سے خوب تر کی جستجو اس دنیا کی آبادی، نئی نئی ایجادات اور دن بدن ترقی کا بہت بڑا سبب ہیں، اور یہ سب چیزیں تو دنیا میں ہیں۔ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی حسن پسند طبیعت کی تشنگی کا سامان مکمل طور پر فراہم فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس دل میں حسن حقیقی کی محبت سما جائے اس کی نظر میں کوئی دوسرا حسن جچتا ہی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فی نفس ہی زینت کی محبت مذموم نہیں، قابل مذمت چیز اس میں اسراف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر سے غفلت کرنا ہے۔ دنیا میں ان تمام نعمتوں کے اصل حقدار تو مسلمان ہی ہیں، لیکن جیسا کہ بیان ہوا کافر بھی اپنی تدبیر اور عمل سے دنیاوی چیزیں جو ہیں اور دنیاوی فوائد جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا اصل استعمال یہ ہے کہ ان کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول ہوا جائے، جو کہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے خاص فرما دیں گے اور پھر کافروں کو وہاں پر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تفصیلاً بیان فرما دی ہیں، لیکن جو ان پر تدبر کرے گا وہی ان باتوں کو سمجھے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی حقائق سمجھنے والا اور ان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔